غافل بندے کی چند نشانیاں. بندہ کہتا ہے جی میں سارے نال سلام دعا رکھیے, میں سارے نو خوش رکھنا, میں نمازاں بھی پوریاں کرنا وا, تے میں سارے دے نال فیئر چلنا وا, میرے تے کسے نال کوئی لین دین دا مسئلہ ہی کوئی نہیں. لیکن اس کے باوجود لوگوں میں غفلت پائی جاتی ہے. اللہ کسی کو بہت زیادہ رتبہ دے دے تو وہ اپنے دوستوں سے غافل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو دکانداری اچھی دے دے تو وہ گھر کے معاملات میں غافل ہو جاتا ہے. دکان زیادہ چلنے لگ جائے, پراپرٹی زیادہ آ جائے تو پھر وہ رب تعالیٰ سے بھی غافل ہو جاتا ہے. چند ایک نشانیاں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. غافل بندے کی پہلی نشانی جو ہمارے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ غافل بندے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ دنیا کے کاموں میں چست ہوگا, اللہ اور اللہ کے رسول کے کاموں میں سست ہوگا. گھر میں موبائل گھنٹوں چل رہا ہے, دکانداریاں سارا دن چل رہی ہیں, جب کوئی کہے نا کہ نماز کا ٹائم ہو گیا بس راش ابھی نکل رہا ہوں. دنیا داری کے کاموں میں وہ چست ہے, رب رسول کے کاموں میں وہ سست ہے. آپ نے اور میں نے خود نے دیکھنا ہے کہ یہ نشانیاں کیا ہمیں پائی جاتی ہیں. ہم کتنا وقت موبائل کو دیتے ہیں اور کتنا وقت قرآن مجید کو دیتے ہیں. کسی سے کہا جائے کہ کسی محفل میں جانا ہے, 20 منٹ کا خطاب ہے, وہاں پہ واضح نصیحت ہوگی تو ہم بہانہ ڈھونڈ لیتے ہیں کوئی نہ کوئی. لیکن کوئی کہے کہ سستا پلاٹ ملتا پیا تو پھر ہم اس کی آکشن میں بھی چلے جاتے ہیں. کسی کو کہا جائے کہ فلاں گھر تیرا غریب ہے, فلاں پڑوسی تیرا غریب ہے, یا فلاحی ادارے میں کچھ صدقات خیرات کر دے, کچھ مال دے دے, تو ہم بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ زکوٰۃ کا پتہ نہیں کیسے پیسہ نکالتے ہیں, بڑی مشکل سے. لیکن کہیں سستا پلاٹ مل جائے تو وہ ہم کچھ نہ کہیں سے ارینج کر لیتے ہیں. تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ کسے پاسوں میں پیسے پھاڑ لے سن تو میں نے یہ پلاٹ لے لیا ہے. یعنی کہ دنیا کے کاموں میں وہ چست ہوگا, ہر کام فٹافٹ ہوگا, اس کی نظر اگلے کام پہ ہوگی, لیکن رب رسول کے کاموں میں وہ سست ہوگا. دوسری نشانی جو ہمارے صوفیاء کرام فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں جب بندہ غافل ہو جاتا ہے نا تو وہ گناہ کو معمولی سمجھتا ہے. گناہ کو معمولی سمجھتا ہے, وہ سمجھتا ہے کچھ نہیں. وہ کہہ نہیں دیتے ہم ساری دنیا ہی کر دی پی, ہم کہتے ہیں ہیرا پھیری نہ کر, ساری دنیا ہی کر دی پی. جھوٹ سے کاروبار نہ چلایا کر, ساری دنیا ہی کر دی پی. ہیرا پھیری نہ کیا کر, ساری دنیا ہی کر دی پی. یہاں تک کہ زنا کے لوگ جو ہے عادی, ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی زنا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کو یہ کام پسند نہیں, تو کہہ نہیں دیتے بچے ہمارے جو یونیورسٹیز کے کالج ساری دنیا ہی کر دی پی. گناہ کے کاموں کو وہ معمولی سمجھتا ہے. حضور کا فرمان سنیے, بخاری شریف ہے, درود شریف پڑھیے. صلی اللہ میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم فرمانے لگے, بخاری شریف ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ایک دن فرمایا تھا کہ مومن گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے, پہاڑ کی مانند سمجھتا ہے. یا اللہ پاک یہ مجھ سے کیا ہو گیا, یا اللہ پاک یہ مجھ سے کیا ہوگا. پہاڑ کی مانند سمجھتا ہے کہ کہیں یا اللہ پاک تو میری گرفت نہ کر لے, میری پکڑ نہ کر لے. اور حضور فرمانے لگے فاجر اور فاسق گناہ کو مکھی سمجھتا ہے کہ اشارہ کروں گا اڑا دوں گا. تو یہ غافل بندے کی نشانی ہے, غافل بندے کی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, سبحان اللہ کہیے ذرا, آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں بازار سے جا رہا تھا تو اس زمانے میں کھڑاؤں پہنتے تھے, لکڑی کے جوتے پہنتے تھے. تو وہ بارش تازہ ہوئی تھی تو کچھ کیچڑ تھا, تو جہاں سے میں گزر رہا تھا تو کچھ کیچڑ اڑا اور سامنے والی دیوار کے اوپر جا لگا. وہ گھر کسی مسلمان کا نہیں, یہودی کا تھا. وہ گھر یہودی کا تھا. میرے پیروں سے, میرے کھڑاؤں سے کچھ کیچڑ اڑا, اس کی دیوار پر لگا اور اس کی دیوار کچی تھی. پہلے میں نے سوچا یار یہ مجھ سے کتنی زیادتی ہو گئی ہے. حضور کا فرمان ہے نا, مومن خطا کو, گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے. وہ ذرا سا کیچڑ لگا اس کی دیوار کو, امام صاحب فرمانے لگے یار یہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گیا کہ میرے پیروں سے لگا کیچڑ اس کی دیوار پر لگ گیا. پھر سوچنے لگے چلو میں اتار دیتا ہوں, اگر میں اتارتا ہوں تو اس کی دیوار کچی ہے, کہیں اس کی دیوار بھی تھوڑی نہ سرک آئے, اس کی دیوار سے کچھ مٹی نہ نکل آئے, تو یہ بھی زیادتی ہے. وہ پہلے بھی زیادتی ہوگی, اگر میں صاف کرنے جاؤں گا تو اس کی دیوار کی مٹی نہ گر جائے تو یہ بھی زیادتی ہوگی. آپ نے دستک دی, وہ یہودی باہر آیا تو دیکھ کے کہنے لگا امام صاحب, اب وہ اتفاق ایسا تھا وہ یہودی امام صاحب کا مقروض تھا, اس نے پیسے دینے تھے امام صاحب کے. تو دیکھ کے کہنے لگا امام صاحب تسی پیسے اجے لینا آ گئے, ابھی تو میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں. تو امام صاحب مسکرا کر کہنے لگے یار میں پیسے لینے نہیں آیا, ایک مسئلہ بن گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں جا رہا تھا, میری جوتی سے تھوڑا سا کیچڑ تیری دیوار پہ لگ گیا ہے, تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بھی زیادتی ہے, اگر میں اتارتا ہوں
تو تیری دیوار سے تھوڑا سی مٹی گرے گی تو وہ بھی زیادتی ہے۔ اب یہ بے موسمہ پھل تھا نا، کبھی یہ بات ہم نے سنی نہیں، کبھی ہم نے یہ بات دیکھی نہیں۔ ہم نا مسلمان ہونا چاہتے ہیں، مسلمان بننا نہیں چاہتے، نیک دکھنا چاہتے ہیں لیکن نیک بننا نہیں چاہتے۔ ہم جبے کبے والے بننا چاہتے ہیں، داڑیاں رکھنا چاہتے ہیں، لیکن نیک اعمال کرنے میں ہمیں تھوڑی سی شرم محسوس ہوتی ہے۔ اب یہ بے موسمہ پھل تھا، یہودی دیکھ کے کہنے لگا کہ کیا بات ہے امام صاحب، یہ اتنی نفاست، اتنی باریکی سے آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ کیچڑ لاگے اور صاف کرنے پہ آپ کہہ رہے ہیں تیری دیوار کا تھوڑا سا حصہ نہ اتر جائے۔ وہ کہنے لگا امام صاحب پہلے تو میں نے دین اسلام کے بارے میں پڑھا اور سنا تھا، آج میں نے دیکھا ہے، آج میں نے دین اسلام دیکھا ہے۔ تو امام صاحب کہنے لگے تو اب میرے لیے کیا حکم ہے، اب میں صاف کروں کہ رہنے دوں یا کیا کروں؟ وہ یہودی کہنے لگا امام صاحب کیچڑ بعد جو صاف کرنا ہے، پہلے مجھے کلمہ پڑھائیں، پہلے میرے اندر کا کفر تو صاف کریں، پہلے اب میرا اندر سے کفر تو صاف کریں، پہلے اب مجھے مسلمان کریں۔ ہم یقین کریں اتنی غفلت میں ہیں، رب رسول سے اتنی دوری، اور